بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، ذبح کرنے کے جو مسائل ہیں ہم اس کو سماعت کر رہے ہیں۔ 11ویں مسئلے سے بتایا جا رہا ہے اگر ذبح کے وقت جانور کو تڑپنے یا مچلنے سے ذابح کا ہاتھ بے اختیار اٹھ جائے تو حد نہیں، ایسی حالت میں ذابح کو فوراً ہی پہلے ذبح میں مشغول ہو جانا اور اس کو پورا کر دینا چاہیے، البتہ قصداً ہاتھ اٹھا لینا یا صورت مذکورہ میں تاخیر کرنا درست ہے۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کی وجہ سے جو اس کی رگیں کٹتی ہے تو وہ تڑپتا ہے، مچلتا ہے۔ اگر ایسی صورت میں ہاتھ بے اختیاری طور پر اس کے گلے سے ہٹ گیا تو دوبارہ فوراً ہاتھ لے جا کر اس کی رگوں کو مکمل کر دینا واقع۔ لیکن جان بوجھ کر اگر ہٹا رہے ہیں ہاتھ تو یہ درست عمل نہیں ہے، ایسا کرنا جانور کو اور تکلیف دینا۔ بعض مسئلہ بتا رہے ہیں اگر ایسے جانور کو ذبح کریں جن کی حیات کا پورا یقین نہیں تو ذبح کے وقت اس سے خون جاری ہونا یا زندوں کی جیسی کوئی حرکت صادر ہونا کافی ہے، یعنی اس صورت میں ذبیحہ حلال اور اس کا استعمال درست ہے، کیونکہ یہ چیزیں زندگی کی علامت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بات بھی ظاہر نہ ہو، یعنی نہ خون جاری ہو نہ کوئی حرکت صادر ہو، تو پھر ذبیحہ مردار اور اس کا استعمال نادرست ہوگا۔ بارہواں مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر ذبح کرتے وقت جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، جب ذبح کریں گے وہ جس کی حیات کا پورا یقین نہیں کہ جانور زندہ ہے کہ نہیں، یعنی اس کے زندہ رہنے یا مرنے میں شک ہے کہ یہ کس حالت میں ہے، تو بتلا رہے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کرتے تو دو چیزوں پر غور کرنا۔ اگر یقین نہیں ہے کہ وہ زندہ، اگر یقین ہے تو پھر اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی چیز کو غور کرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ دیکھنا کہ اس سے خون بہہ رہا ہے یا نہیں اور اس کے جسم سے کوئی حرکت صادر ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر جسم سے خون بہے اور جسم حرکت کرے تو اس میں زندگی باقی ہے، وہ زندہ ہے، اس کا وہ ذبیحہ بھی درست ہے، اس کا گوشت ساری چیزیں ہمارے لیے جائز و حلال۔ اگر ذبح کرنے کے بعد خون نہ بہے اور حرکت صادر نہ ہو تو ذبیحہ درست نہیں ہے اور وہ حلال نہیں ہے۔ 13واں مطلب بھی منہ یا ہاتھ کا بند کر لینا زندگی کی علامت اور کھول لینا موت کی علامت ہے۔ اس طرح پاؤں کو سمیٹ لینا زندگی کی علامت اور پھیلا لینا موت کی علامت ہے۔ جانور کا منہ یا آنکھوں کا بند کر لینا زندگی کی علامت ہے۔ آنکھوں اور منہ کو بند کر لیا تو وہ زندہ، اور اگر کھول دیا تو یہ موت کی علامت ہے۔ اسی طرح پاؤں اگر سمیٹ لیا، قریب کر کے رہا تو یہ اس کی زندگی کی علامت ہے، اور پھیلا دیا تو یہ موت کی علامت ہے۔ یہ سب چیزیں اس وقت ہے جب یہ حیات کا پورا یقین نہ ہو، اور اگر حیات کا پورا یقین ہے تو پھر ذبیحہ ہر طرح درست ہے، خواہ حرکت کرے یا نہ کرے، خواہ خون جاری ہونا۔ یہ علامتیں کب دیکھنا ہے؟ جب جانور میں شک ہے کہ بھئی یہ زندہ ہے کہ نہیں۔ اگر شک ہے تو ان علامتوں پہ غور کرنا۔ یقین ہے کہ جانور زندہ ہے، اس میں حیات باقی ہے، تو اب کسی بھی چیز پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذبح کریں گے اس میں نہ خون بہے نہ حرکت ہو ذبح کرنے کے بعد، تب بھی وہ حلال ہے اس لیے کہ وہ زندہ۔ 13واں مسئلہ بتا رہے ہیں جب کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک جانور کو ذبح کر دیں تو پھر اسی تسمیہ سے دوسرے جانور کا ذبح کرنا درست نہیں، بلکہ ہر جانور پر جدا لانا بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ البتہ اگر 10 5
چوڑیوں کو اپنے یا غیر کے چوڑیوں کو اپنے یا غیر کے ہاتھ میں جمع کر کے ایک بکری کے گلے کو دوسری بکری کے گلے سے لگا کر وقت واحد میں سب پر ایک ہی دفعہ ایک ہی تسمیہ سے چھری یا تلوار پھیر دے تو درست اور جائز ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کرتے تو ہر جانور کے لیے الگ الگ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ایک بسم اللہ پڑھ کے کئی جانور کو ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں 10 یا 5 چھریوں کو اپنے ہاتھ یا غیروں کے ہاتھ میں جمع کر کے ایک بکرے کے گلے کو دوسرے بکرے کا گلا یعنی چمٹا کر ایک چھری سے یا ایک تلوار سے ایک مرتبہ تسمیہ پڑھ کر ذبح کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن الگ الگ کرنا بہتر ہے، کیونکہ حضور کریم علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربانی دیے اور اس میں سے 63 اونٹ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارکہ سے ذبح فرمائے اور علیحدہ ذبح۔ بقیہ جو اونٹ تھے 37 وہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دست مبارکہ سے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا، آپ نے ان اونٹوں کو ذبح فرمایا اور علیحدہ ذبح۔ تو اس سے کتنے بھی جانور خاص ذبح کیے جائے سب کو علیحدہ ذبح کرنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر ذبح کے بعد جانور پکارے یا کھڑا ہو جائے یا دوڑ یا لپٹ جائے یا پھانک دے تو ان تمام صورتوں میں ذبیحہ درست اور حلال ہے، بشرط ہے کہ ذبح کامل طور پر ہوا۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد پکارنے لگے یا کھڑا ہو جائے یا بھاگے یا لپٹ جائے تو یہ ان ساری صورتوں میں جانور کا ذبیحہ درست ہے، حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح اور کامل طریقے میں ذبح کرنا۔ جو 4 رگیں بتائی گئی ان میں سے کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ 15واں مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر ذابح کسی وجہ سے فعل ذبح میں کسی اور شخص کو شریک کر لے تو اس طرح کہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ چھری پر رکھوا کر ذبح کرے تو درست اور جائز ہے، لیکن وہ شخص بھی ایسا ہو جس میں ذبح کے پورے شرائط پائے جائے ہو جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، ورنہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اب کوئی یہ کہتے کہ بھائی ہم اب تک جانور ذبح نہیں کیے تو اب ذبح کرنے میں ہم کو ڈر ہوتا اور رگیں پوری نہیں کرنے کا ڈر ہے، تو کیا کسی غیر مسلم قصاب ہے یا کوئی اور ہے تو وہ کیا ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے جانور کو ذبح کر سکتا ہے؟ کیا ہمارا ہاتھ تو چھری پر ہے، ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کیا وہ رکھ سکتا ہے؟ تو کہا گیا ہے اگر کوئی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی ذبح کرا رہے ہیں تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا شخص بھی ایسا ہو جس میں ذبح کرنے کے پورے شرائط پائے جانا۔ وہ شرائط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، مجنون یعنی دیوانہ نہیں ہونا، عقل والا ہونا، ہوش میں رہنا، اور چوتھی چیز یہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا۔ تو یہ ساری چیزیں پائی جانا، مگر نہ اگر اس میں شرائط پائی نہیں گئی تو پھر وہ ذبیحہ درست نہیں ہوگا۔ تب بھی جو شخص ذبح میں شریک نہ ہو بلکہ ذبح کے وقت جانور کو پکڑا رہے تاکہ ہاتھ پاؤں نہ مارے، اس کا بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ضروری نہیں، اگر کہہ لے تو افضل ہے۔ ذبح کرتے وقت ایک شخص گلا کاٹتا، دوسرے اس کے جسم اور پیروں کو پکڑتے ہیں، تو کیا اب وہ جو جانور کو پکڑے ہوئے ہیں کیا وہ لوگ بھی بسم اللہ پڑھنا، تسمیہ پڑھنا؟ تو بتایا گیا اگر وہ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ افضل عمل ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ذبح کرنے والا ذابح جو چھری کو چلا رہا ہے اس کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ ایک اور مسئلہ یہ بتا دیتا ہوں کہ اکثر لوگ غیر مسلم سے کیونکہ حساب اگر نہیں ملتے ہیں تو ان سے قربانی کراتے ہیں، تو کیا کرا سکتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ جانور کو ذبح مسلمان کرے گا، اب اس کے بعد اگر وہ اس کی کھال کو نکال کر جسم کے حصوں کے ٹکڑے بنانے کے لیے کسی غیر مسلم کی مدد لیتا ہے، وہ کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذبح جو کرے گا وہ مسلمان کرے گا، بس یہ ذہن میں رکھنا۔ پھر اس کے بعد 16واں مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر بڑا
یا چھوٹے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اس کا ذبح کرنا ضروری ہے، کیونکہ ماں کا ذبح ہونا بچے کے لیے کافی نہیں۔ اگر بچہ مردہ نکلے یا ایسا ہو کہ ابھی اعضاء برابر نہیں بنے تو ان صورتوں میں بھی اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ آپ بڑے جانور کو ذبح کیے یا چھوٹے جانور کو، بکری وغیرہ یا پھر بڑے جانور میں اونٹنی ہے، گائے وغیرہ، تو اس صورت میں جب ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اس کا بھی ذبح کرنا ضروری ہے، اس کو بھی ذبح کر دیں، کیونکہ ماں کا ذبح ہونا بچے کے لیے کافی نہیں۔ اب ماں چلے گئی تو اس کا رہنا وہاں رہے اس صورت، اور اگر بچہ مردہ نکلے یا ایسا نکلے کہ اس کے اعضاء ابھی نامکمل ہوئے ہو، نہ بنے ہو، تو ان صورتوں میں ان کا استعمال درست نہیں ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 17واں مسئلہ بتا رہے ہیں، شریعت مطہرہ میں کسی جانور کے ذبح کے لیے کوئی خاص نیت مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر جانور کو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کا حکم ہے۔ بس بڑے جانور یا بکرا، مرغی وغیرہ کے لیے الگ الگ نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بعض دیہاتی اور جاہل لوگوں کا دستور ہے کہ ہر جانور کے لیے خاص نیت یعنی عربی عبارت پڑھ کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی نیت کر لے تو مظاہرہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو لازم قرار نہ دے، نیز اس عمل کا بخوبی لحاظ رکھے کہ ٹھیک طرح بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ چھری پھرا دے، یہ کافی۔ اب مرغی ہو، بکرا ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، بیل ہو، بھینس ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کے ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیے تو کافی ہے۔ سارے ذبیحے حلال ہے، کھا سکتے، استعمال کر سکتے، تقسیم کر سکتے۔ مرغی کے لیے الگ نیت، بکری کے لیے الگ نیت، بکرے کے لیے الگ نیت، گائے کے لیے، بیل کے لیے، بھینس کے لیے، اونٹ اونٹنی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر الگ نیت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا غلط ہے۔ شریعت میں ایسا کوئی ثبوت اس کا پایا نہیں جاتا، بس ٹھیک طرح بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھری چلانا یہ کافی ہے۔ 18واں مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر کوئی شخص طریقۂ ذبح کی ناواقفیت کے باعث کسی واقف دار شخص یا باپ دادا کی پڑی ہوئی چھری یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر دم کی ہوئی چھری کو کام میں لائے، یعنی ایسی چھری سے بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر جانور ذبح کرے تو درست نہیں ہے، ذبیحہ مردہ اور اس کا کھانا حرام ہوگا۔ کوئی ایسا شخص ہے جو ناواقف ہے، نہیں جانتا طریقہ، پہلے تو یہ بنیادی اصول سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری، ہر فرد کے لیے ضروری۔ کوئی ناواقف ہے اور کہا کہ نہیں بھی ہمارے والد یا ہمارے دادا ان کے زمانے میں ایک چھری پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر دم کر دیے، پھونک دیے تھے، اب ہم اس سے کاٹ رہے ہیں تو اب ہم کو وہ جملہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اور ہم کو نہیں آتا، تو یہ جاہلیت کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ جو بھی جانور ذبح کر رہا ہے وہ حرام ہوگا، اس کا استعمال کرنا حرام۔ اگر چھری پر آپ 1 کروڑ مرتبہ پڑھ کے دم کریے، جب آپ ذبح کر رہے ہیں اس وقت وہ جملہ پڑھنا ضروری۔ اگر آپ ناواقف ہیں ذبح کے مسائل سے اور آپ نہیں پڑھ سکتے تو جو واقف ہیں ان کو بلا کر ذبح کرا۔ پھر اس کے بعد 19واں مسئلہ بتا رہے ہیں، یا چلے کی روبرو وہ نیاز مکان یا مولی یا تالاب یا پل کا پایا کھودتے وقت یا کسی دیول یا گھوڑے یا دستر وغیرہ کے جھنڈے کے سامنے یا نیچے بکرا یا کوئی جانور ذبح کرنا سخت ناجائز ہے۔ کسی عالم کے پاس، چلے کے پاس، نیا مکان بناتے وقت، باولی کھودتے وقت، تالاب کے پاس، پل کا پایا ڈالتے وقت، یا دیول یعنی مندر کے پاس، یا پھر کسی اور جگہ پر بکری یا بکرے کا ذبح کرنا سخت ناجائز ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ آپ کو ذبح کرنا ہے
کبھی بھی کسی بھی وقت آپ اللہ کے لیے اپنے گھر میں کریں گے، لیکن یہ چیزوں کا خیال کر کے کرنا ناجائز ہے۔ یعنی اس میں خیال یہ رہتا گھر بنائے تو خود بنانا، اس لیے کہ کوئی شیطانی معاملہ نہیں ہونا، تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ گھر بنائیں، قرآن کی تلاوت کریے، اللہ برکت دے گا۔ آپ گھر بنائیں، آپ بولی کھول رہے ہیں تو آپ وہاں خیر و برکت کی دعائیں کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے بکرے کا خون بہانا، تو یہ ناجائز عمل ہے اور یہ جاہلانہ حرکت۔ اب مثلا چلہ اور جھنڈا بتایا گیا۔ چلہ یعنی جیسے ہمارے پاس اکثر بنے ہوئے ہوتے غوث پاک کا چلہ، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، غوث پاک کا علم ہے، کسی کا علم ہے۔ اب وہاں اس کے سامنے لے جا کر بکرا ذبح کرنا ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ آپ نیاز کر رہے ہیں، یعنی غوث پاک کا چلہ ہے، جھنڈا ہے، وہاں پر چاہتے ہیں کہ آپ بکرا ذبح کریں ان کے نام پر، تو آپ ضروری یقینی طور پر ان کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں، لیکن وہی دینا ناجائز ہے۔ کسی اور مقام پر بکرا ذبح کرائے، اس گوشت کو لا کر کھانا تیار کر کے غربا فقراء میں کھلانا جائز ہے، درست ہے، اور اس سے ثواب بھی ملتا۔ لیکن اللہ کے نام پر قربانی دیں گے، جیسے ہم جانور کو قربانی دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں، اللہم تقبل من فلان بن فلان، اسی طرح ان کے نام سے قربانی دیں گے۔ جب جانور کو ذبح کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری چلائیں، اور اس کے گوشت کو نیاز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے غربا فقراء میں کھلا دیں گے۔ یہ جائز عمل ہے، لیکن اس مقام پر لا کر اس کے سامنے جانور کو ذبح کرنا یہ ناجائز عمل ہے۔ 20واں مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر کوئی حلال جانور کسی کنویں یا گڑھے میں گر جائے یا وحشی ہو جائے یا کوئی ایسی مجبوری پیش آئے جس میں بطریق مذکورہ ذبح اختیاری ممکن نہ ہو، تو ایسی حالت میں اضطراری ذبح کا حکم ہے، یعنی تیر یا نیزے وغیرہ سے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس کو زخمی کر دیا جائے، خواہ زخم بدن کے کسی حصے پر لگے، ذبیحہ حلال ہے، بشرط ہے کہ اس کے باہر نکالنے یا مل جانے کے بعد اس میں اتنی حیات باقی رہے کہ فوراً اس کو ذبح کر سکے، ورنہ ذبح کرنا لازم ہے، حتیٰ کہ اگر کچھ دیر زندہ رہے اور بغیر ذبح کیے مر جائے تو پھر اس کا استعمال درست نہیں۔ دوسرا مسئلہ اس کے تحت بتا رہے ہیں، جس جانور کو تیز چیز مثلا تیر وغیرہ یا سدے ہوئے جانور سے شکار کیا جائے تو اس کا کھانا بغیر ذبح کیے درست و جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شکار کے لیے تیز چیز یعنی نیزہ وغیرہ یا سدا ہوا جانور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑا جائے۔ اگر چھوڑنے والا چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا قصداً ترک کر دے، یا سدے ہوئے جانور کے ساتھ کوئی اور جانور یا سدا ہوا نہ ہو گر جائے، یا سدا ہوا جانور چھوڑنے کے بعد طویل وقفہ کر کے شکار مارے یا شکار مار کر وہ آپ بھی کھائے، یا تیز چیز کا زخم اس کے دھار کی طرف نہ لگے، تو ان تمام صورتوں میں ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اب یہ 20واں مسئلہ جو بتا رہے ہیں، یہ جانور کو شکار کرنے کا، ذبح کرنے کا۔ پہلا مسئلہ اس کے تحت یہ بتایا کہ جانور کنویں میں یا گڑھے میں گر گیا یا وحشی ہو گیا، کنویں میں گڑھے میں گر گیا نکالنا مشکل ہے، یا وحشی ہو گیا سنبھل نہیں رہا، اب اس کو ذبح نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں کوئی تیر یا نیزہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس پر چلا دینا، جس سے وہ اس کے کسی بھی حصے میں لگا اور گر گیا۔ اب جب گر جائے گا تو پھر وہ قابو میں آئے گا، اس میں ذری سی حیات ہے، فوراً اس کے گلے کے رگوں کو کاٹ دینا، وہ ذبیحہ حلال ہے، کھا سکتے۔ دوسرا مسئلہ، یہ جانور کو شکار کرنے کا، خودوں کو پالا کرتے ہیں شکار کے لیے اکثر، تو پھر جب کتے کو پال کر کسی جانور کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں یا تیر سے شکار کرتے ہیں
تو دونوں صورتوں میں بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر شکار کرنا. دیکھو چھوڑے وہ بھی پکڑ کے لایا، فوراً پکڑے، جیسے ہی وہ تیر چلا آپ پکڑے، دونوں صورتوں میں ذبیحہ حلال. لیکن وہ جو شکار کا جانور ہے آپ چھوڑتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھے، تیر چلاتے وقت نہیں پڑھے تو ذبیحہ حلال نہیں ہے. اور اسی طرح آپ ایک جانور کو چھوڑے، اس کے ساتھ دوسرا جانور بھی شریک ہو گیا جو کہ ٹریننگ کیا ہوا، پریکٹس کیا ہوا آپ کا پالتو نہیں تھا، تو پھر ذبیحہ درست نہیں ہے. لیکن آپ جانور چھوڑے، وہ جانور کیا کیا، وقفہ لے لیا، گیا شکار کرنے کے لیے لیکن وقت لیا، بسم اللہ بھی پڑھے، کافی وقت کے بعد شکار کیا تو وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ جانور حلال ہے. تب بھی بندوق کی گولی یا لٹ کی مار اسی حکم سے جاری ہے. بندوق کی گولی بھی ایک ہی حکم میں آئے گی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ مارے اور جانور پر لگ گئی تو اس کو فوراً پکڑنا اور گلے پر چھری چلا دینا اور اس کو وہ جانور حلال. اسی طرح لٹ سے مارے، جانور گر گیا، ابھی اس میں جسم میں جان باقی ہے، فوراً بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دینا. یعنی ان سے مارا ہوا جانور ذبح کیے بغیر حلال نہیں. ذبح کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اس کو پکڑنا، تھوڑی سی جان رہتے فوراً ذبح کر دینا. اگر بندوق یا لٹ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چلائی گئی ہو، لیکن بندوق بھی چلا دے لٹ بھی چلا دے تو بسم اللہ پڑھ کے چلانا. 21واں مسئلہ ہے، بتا رہے ہیں اونٹ کو پہلے نہر کر کے یعنی گردن سے نیچے سینے کے پاس پھر پرچا مار کر پھر ذبح کرنا سنت ہے. اگر پرچا بلا نہر ذبح کرنا بھی درست ہے لیکن مکروہ ہے. اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اونٹ ٹھہرا ہوا رہتا ہے، اس کو لٹانا مشکل ہے تو پہلے پرچا مارتے اس کے گردن اور سینے کے پاس، یعنی ایک نیزہ مارتے اس کے پاس، اس سے خون نکلتا پھر وہ گرتا، اس کے بعد پھر ذبح کرنا سنت ہے. اور اگر بغیر پرچا مارے کے ذبح کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے. یعنی اس طرح اونٹ کے سوا اور جانور کو نہر کرنا یعنی پرچا مارنا مکروہ، کسی اور جانور کو اس طرح جس طرح اونٹ کو ذبح کرنے ایسا کرنا جائز نہیں. 22واں اور آخری مسئلہ ذبح کے تحت بتا رہے ہیں، ذبیحہ حلال جانور سے ان چیزوں کا کھانا جائز ہے. کن چیزوں کا کھانا ناجائز ہے؟ پتا، خون، بہتا خون، پتا، خدود اور خون اور شرمگاہ، نر شرمگاہ مادہ، پھر بہتا خون، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. بہتا خون حرام، باقی تمام چیزیں مکروہ تحریمی. جانور ذبح کر دیے تو اس کا گوشت اور جو دیگر اعضاء ہے وہ کھا سکتے. کیا نہیں کھانا؟ بہتا خون ہے اس کو نہیں کھا سکتے اور حرام ہے. اسی طرح پتا وہ بھی نہیں کھا سکتے، خدود ہے نہیں کھا سکتے. اسی طرح کھر ہے، جانور کے پیروں میں جو کھر ہوتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے. اسی طرح مرد اور عورت دونوں، جو مادی اور جو نر ہوتا ہے ان کی شرمگاہوں کو نہیں کھا سکتے. یہ ساری چیزیں مکروہ تحریمی ہے اور خون کا کھانا حرام ہے. تو یہاں تک ذبح کے مسائل بتائے گئے. چونکہ کل 9 ذو الحج ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، تو یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بتائی گئی. اس دن کے روزے کے بارے میں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ جو شخص 9 ذو الحج کا روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ کا معاف فرما دیتا. حاضرین محترم، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل 9 ذو الحجہ کے دن، یوم عرفہ کے دن، آپ اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت میں اپنے دن کو گزاریں، اللہ کی یاد میں اپنے دن کو گزاریں، دعاؤں اور استغفار میں اپنے دن کو گزاریں. اور 9 ذو الحجہ کی فجر سے 13 ذو الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایام تشریق ہے، اس میں تکبیرات تشریق پڑھے جاتے ہیں. نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا، اگر بچے کی انفرادی نماز پڑھے، اگر بچے کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ان چیزوں کا خیال کرنا. پھر اس کے بعد 10 ذو الحج کو قربانی دینا ہے. یہی اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں.